بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل بعد ہم وحی کی اقسام پڑھ رہے تھے، جس میں سے ہم نے وحی کی پہلی قسم پڑھی تھی۔ وحی کی پہلی قسم، آج ہم نے وحی کی دوسری قسم پڑھنی ہے، کلام الہی۔ اس دوسری قسم میں باری تعالیٰ براہ راست رسول کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرماتا ہے۔ اس میں بھی کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا، لیکن نبی کو آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ آواز مخلوقات کی آواز سے بالکل جدا، ایک عجیب و غریب کیفیت کی حامل ہوتی ہے، جس کا ادراک عقل کے ذریعے ممکن نہیں، یعنی عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے اور اللہ کی صفات لامحدود ہے۔ جو انبیاء اسے سنتے ہیں وہی اس کی کیفیت اور اس کی سرور کو پہچان سکتے ہیں، اس کی لذت کو پہچان سکتے ہیں۔ وحی کی اس قسم میں چونکہ باری تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے، اس لیے یہ قسم وحی کی تمام قسموں میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے تو اللہ براہ راست ہم کلام ہوا۔ تیسری قسم وحی ملکی ہے۔ پہلی قسم تھی وحی قلبی، دوسری کلام الہی، تیسری وحی ملکی۔ ملک کہتے ہیں فرشتے کو۔ اس تیسری قسم میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کسی فرشتے کے ذریعے نبی تک بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ پیغام پہنچاتا ہے۔ پھر بعض اوقات یہ فرشتہ نظر نہیں آتا، صرف اس کی آواز آتی ہے، اور بعض مرتبہ وہ کسی انسان کی شکل میں سامنے آ کر پیغام پہنچا دیتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی کو اپنی اصلی صورت میں نظر آ جائے، لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، یعنی ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ کسی انسانی شکل میں آنا ہے، جیسے حدیث جبرائیل علیہ السلام مشہور حدیث ہے، اس میں جبرائیل علیہ السلام کسی عام سے انسان کی شکل میں تشریف لائے۔ قرآن کریم نے وحی کی انہی تینوں قسموں کی طرف آیت میں اشارہ فرمایا ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، اور کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ اسے روبرو بات کرے، سوائے اس کے کہ وہ وحی کے ذریعے ہو، یا کسی پردے کے پیچھے، یا پھر کوئی پیغام لانے والا فرشتہ بھیج دے اور اس کے حکم سے جو چاہے وحی کا پیغام پہنچا دے۔ اس آیت میں وحی دل میں بات ڈالنے سے مراد پہلی قسم یعنی وحی قلبی، اور پردے کے پیچھے سے مراد دوسری قسم یعنی کلام الہی، اور پیغمبر بھیجنا یعنی فرشتے بھیجنے سے مراد تیسری قسم یعنی وحی ملکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے طریقے۔ پہلے ہم نے وحی کی اقسام پڑھی تھی، اب ہم وحی کے طریقے پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے کتنے طریقے تھے اور کس کس طرح پر وحی نازل ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مختلف طریقوں سے وحی نازل کی جاتی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حارث ابن حشام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احیانا یأتینی مثل صلصلۃ الجرس وہو اشدہ علیج فیصم عنی وقد وعیت ما قال واحیانا یتمثل للملک رجلا۔ کبھی تو مجھے گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتے میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے۔ اس حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے دو طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 سلسلۃ الجرس۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اس قسم کی آواز آیا کرتی تھی کہ جیسے گھنٹیاں بجنے سے پیدا ہوتی ہیں۔
حدیث میں تو صرف اتنا ہی مذکور ہے، اس لیے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس قسم کی وحی کو کس اعتبار سے گھنٹیوں کی تشبیہ دی گئی۔ البتہ بعض علماء نے یہ خیال ظاہر کیا یہ فرشتے کی آواز ہوتی تھی۔ بعض کا خیال ہے کہ فرشتہ وحی لاتا اور اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا، اس سے یہ آواز پیدا ہوتی۔ علامہ خطابی نے یہ فرمایا، یہ رائے ظاہر کی کہ یہاں تشبیہ آواز کے ترنم میں نہیں بلکہ اس کے تسلسل، یعنی گھنٹی کے بجنے سے نہیں کہ وہ ٹن ٹن ہو رہی ہے تو اس سے تشبیہ نہیں دی گئی، بلکہ اس کے تسلسل سے ہے کہ وہ مسلسل بجتی ہے۔ جس طرح گھنٹی کی آواز مسلسل ہوتی ہے اور کسی جگہ ٹوٹتی نہیں، اسی طرح وحی کی آواز بھی مسلسل ہوا کرتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ محض قیاسیات ہیں، محض قیاس ہیں، رائے ہے، اور ان کی بنا پر کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ البتہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ نے شیخ اکبر حضرت محیا بن ابن عربی سے نقل کر کے اس تشبیہ کا جو مطلب بیان کیا ہے وہ مذکورہ تمام توجیحات سے زیادہ لطیف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تشبیہ صرف دو اعتبار سے دی گئی، ایک تو آواز کے تسلسل کے اعتبار سے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا، اور دوسرا اس اعتبار سے کہ گھنٹی جب مسلسل بج رہی ہو تو عموماً سننے والے کو اس کی آواز کی سمت متعین کرنا مشکل ہوتی ہے کہ یہ کس طرف سے آواز آ رہی ہے، کیونکہ اس کی آواز ہر جگہ ہر رخ سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور باری تعالیٰ چونکہ جہت اور مکان سے منزہ ہے، پاک ہے، اس لیے کلام الہی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی آواز کسی ایک سمت سے نہیں آتی بلکہ ہر جہت سے، ہر طرف سے آتی ہے۔ اس کیفیت کا صحیح ادراک تو بغیر مشاہدہ کے ممکن نہیں، لیکن اس بات کو عام ذہنوں کے قریب لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی۔ بہرکیف اس کی ٹھیک کیفیت کا علم تو اللہ ہی کو ہے، یہاں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حدیث سے ہمیں اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اس خاص طریقے میں گھنٹیوں کی آواز آتی تھی۔ ساتھ ہی حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ وحی کا یہ طریقہ آپ پر بہت ہی دشوار ہوتا تھا۔